السلام علیکم۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے اور تیری ہی طرف میری باز گشت ہے۔ میرے نام و نشان سے پہلے تو نے مجھ پر نعمتوں کا آغاز کیا اور مجھے خاک سے پیدا کیا، ایک معین ہدایت کے لیے سعی و سالم بنا کر اس دنیا میں وجود عطا کیا۔ جب میں گوارا میں بالکل کم سن بچا تھا، اس وقت میری حفاظت کی، پاکیزہ دودھ میری غذا قرار دی، پرورش کرنے والیوں کے دلوں میں میرے حق میں نرمی پیدا کی، مادر مہربان کو تربیت کا ذمہ دار قرار دیا، مجھے محفوظ رکھا۔ اے رحمان و رحیم، تو بہت بلند ہے، یہاں تک کہ میں نے بولنا شروع کیا اور تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر نازل کی۔ ہر سال میری پرورش کی یہاں تک کہ میری تخلیق مکمل ہو گئی اور میرے قوہ معتدل ہو گئی۔ تو نے مجھ پر اپنی حجت تمام کی، اپنی معرفت مجھے عطا کی، اپنی حکمت کے نمونے دکھا کر مجھے حیرت زدہ کیا، آسمان و زمین کی بے مثال خلقت کی طرف مجھے متوجہ کیا، شکر اور اپنی یاد کی توفیق عنایت کی، اپنی عبادت اور بندگی مجھ پر واجب کی، جو چیزیں انبیاء لائے اور مجھے آگاہ کیا اور ان کے قبول کرنے پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ ان تمام مراحل میں ہر قدم پر تیرا لطف و کرم میرے ہمراہ تھا، یہ سب تیرا احسان ہے۔ اے مالک کائنات، تو نے یہ گوارا نہ کیا کہ بعض نعمتوں سے مجھے محروم رکھی۔ اے اللہ، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں اور طرح طرح کے لباس مجھے عطا کیے۔ جب تو نے مجھے ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دیا اور ہر طرح کی مصیبتوں کو مجھ سے دور کیا، اس کے باوجود بھی میری کوتاہیوں نے تجھے اس بات پر آمادہ نہ کیا کہ وہ چیزیں عطا نہ کرے جو تیرے قرب کا باعث ہوں، اور وہ اسباب فراہم نہ کرے جو تیری نزدیکی کا سبب ہوں۔ میں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں اور کن کن باتوں پر تیرا شکر ادا کروں۔ تیری نعمتیں اور بخشش اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جن مصیبتوں، پریشانیوں اور بلاؤں کو مجھ سے دور کیا ہے، وہ صحت و سلامتی کی ان نعمتوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ اے خالق کائنات، تجھے اپنے ایمان پر گواہ قرار دیتا ہوں، اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں اور ہر خان تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، تب بھی اس بات سے قاصر ہوں کہ تیری کسی ایک نعمت کے شکر کا حق ادا کر سکوں۔ یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے ڈروں، اس طرح سے کہ گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تقوی و پرہیزگاری کی نعمت عطا فرما۔ ارتکاب معصیت کی خاطر مجھے رسوا نہ کر۔ پروردگار، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں اخلاص، میری نگاہ میں بصیرت اور دین میں آگاہی عطا فرما، اور مجھے اپنے اعضاء و جوارح سے بہرہ مند فرما۔ میں تیری بے شمار نعمتوں، گراں قدر بخششوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ میرے مولا، تو نے ہی مجھ پر کرم کیا، تو نے ہی نعمت دی، تجھ ہی نے میرے حق میں اچھائیاں کی، تو نے ہی فضیلتوں کا برتاؤ کیا، تو نے ہی اپنی بخششوں کی تکمیل کی، تو نے ہی روزی دی، تو نے ہی توفیق عطا کی، تو نے ہی نوازشیں کی، تو نے ہی عزت دی، تو نے ہی پناہ دی، تو نے ہی میرے بڑے بڑے کام انجام دیے، تو نے ہی خطائیں معاف کی، تو نے ہی مدد کی، تو نے ہی قوت دی، تو نے ہی شفا عطا کی، تو نے ہی سلامتی عطا کی، تو نے ہی سربلندی عطا کی، تو بزرگ و برتر ہے۔ اے میرے پروردگار، حمد و ستائش تعبد تیری ذات سے مخصوص ہے۔ بس ہے رحمان و رحیم، میں اپنی لغزشوں کا اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کے ذریعے لوگوں کو اس طرح اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ رونے کی آوازیں بے شمار ہو گئیں۔ ہر شخص ان کے ایک ایک لفظ پر دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ رہا تھا۔